الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ اما بعد۔ ریاض الصالحین کا 14واں باب ہے، باب فی الاقتصاد فی الطاعت، اطاعت میں، فرمان برداری میں میانہ روی۔ امام نبوی رحمہ اللہ نے اس باب میں بھی قرآن کریم کی چند آیات ذکر فرمائی ہیں۔ شروع میں جو پہلی اور دوسری آیت ذکر کی ہے وہ سورہ طٰہٰ کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امر میں اقتصاد اور توسط کا حکم فرمایا ہے کہ نہ تو کوئی کام ایسا ہو کہ اسے بالکل چھوڑ دیا جائے، اور نہ ایسا ہو کہ اس کی خاطر ایسی تکلیف اٹھائی جائے اور اس قدر مشقت برداشت کی جائے کہ طبیعت میں ملال پیدا ہو جائے، اور جو آدمی کا معمول ہے اسے بھی پورا نہ کر سکے، بلکہ احکام شریعت پر اس طرح عمل کیا جائے اور اعمال صالحہ میں اس طرح مسابقت کی جائے کہ طبیعت کے ذوق شوق سے سارے اعمال پورے ہو جائیں اور سارے امور انجام پائیں، اور ان میں دوام اور تسلسل قائم ہو جائیں، ہمیشگی قائم ہو جائے۔ نزول قرآن کے اولین دور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت اور تلاوت اور یاد الہی میں مصروف رہتے تھے، حتیٰ کہ پاؤں پر ورم آ جاتا اور قدم مبارک پھٹ جاتے۔ اس کے ساتھ ہی دن بھر یہ محنت کرتے رہتے کہ کسی طرح کافروں کے دل میں اسلام گر کر جائے اور وہ کسی طرح اس سچائی پر ایمان لے آئے جس میں ان کی صلاح اور فلاح ہے اور دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ قرآن کریم اس لیے اتارا گیا ہے کہ جن کے دل نرم ہو اور جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہو وہ اس سے نصیحت اور ہدایت حاصل کریں اور اس کے فیوض اور برکات سے مستفید ہوں۔ یہ اس لیے نہیں اتارا گیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں اور تکلیف اٹھائیں۔ یہ تو ایسی چیز ہے کہ جس کا حامل اور عامل کبھی محروم اور ناکام نہیں رہے گا۔ آپ تکذیب کرنے والوں کی باتیں سن کر ملول نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، نہ ان کے در پہ ہوں کہ وہ کسی طرح حق کو قبول کریں، نہ آپ تکلیف اور مشقت میں پڑیں۔ حق کا علم بردار ہی آخر کار کامیاب ہو کر رہے گا۔ آپ توسط اور اقتصاد کے ساتھ عبادت کرتے رہیے۔ بعض روایات میں ہے کہ ابتداءً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز میں کھڑے ہو کر بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور ریاضت دیکھ کر کہتے کہ قرآن کیا اترا، بیچارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف اور محنت میں پڑ گئے۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ قرآن تو رحمت ہے، نور اور شفا ہے، جس کو جتنا آسان ہو اسی قدر نشاط کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور کیف اور سرور کے ساتھ تلاوت کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ہر کام میں، ہر عمل میں اقتصاد اور میانہ روی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے اعمال پر دوام اور ہمیشگی نصیب فرمائے۔ اگلی جو آیت امام نبوی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ وقال اللہ تبارک و تعالی یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے آسانی اور سہولت چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ روزے بہت ہی بہترین عبادت ہے اور ان کا بہت اجر و ثواب ہے، لیکن حالت مرض اور حالت سفر میں رخصت ہے، اور اس رخصت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنے بندوں کے لیے سہولت اور آسانیاں پیدا فرمائیں اور تنگی اور دشواری کو دور فرمائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اللہ یسر، اللہ کا دین سہل ہے، آسان ہے، اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے یسروا ولا تعسروا، سہولتیں اور آسانیاں پیدا کرو اور دشواریاں اور تنگیاں نہ پیدا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دین اسلام کو انسانی فطرت کے مطابق بنایا ہے، اور یہ ایسا دین ہے جس میں کوئی تنگی اور حرج نہیں ہے۔ ایک انسان اس دین کے تمام احکام پر بخوبی اور بآسانی عمل کر سکتا ہے، اور اس میں ایسی زحمت کوئی نہیں ہے جس سے
اس پر عمل کرنا دشوار ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی مبارک طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔